بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ 2-3 روز سے جو ہم کہہ رہے ہیں اور زیادہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ضرور شریف پڑھیے، تو بہت خوشی ہے مجھے کہ اس کے نتائج خیر بھی الحمدللہ برآمد ہونے لگے ہیں۔ مزہ ہی جب آتا ہے بات کو کہنے میں، جب بات کے قدردان موجود ہوں۔ حالانکہ میں تو حکم کا پابند ہوں، حکم کی اطاعت میں عرض کرتا ہوں اپنے سبق کو۔ تو بہت خوبصورت ایک واقعہ سناتا ہوں جو میری بات پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور اللہ کی عنایت سے پیش آیا، اور بہت خوبصورت پیش آیا، بہت لوگوں کو کام دے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا کہ دیوانوں کی طرح پڑھیں، صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر صورت میں درود شریف پڑھنا ہے۔ شعیب صاحب دہلی سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ آپ کی بات ذہن نشین ہو گئی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کی برکتیں کیا ملی؟ کہتے ہیں میں صبح کو اٹھ کر پھر دوبارہ سو گیا، اور 10 منٹ کا سونا میرا ہوا۔ اس 10 منٹ کے سونے میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی یہ خواب میں نے دیکھا کہ ایک تختی نما، یعنی لوح ہوتے ہیں نا، تختی، اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی، اور اس پر اوپر ایک عربی میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا، یعنی کسی نے ان کو پڑھ کر سنایا، اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ہمارے اوپر پہاڑ کی طرح سے یا پہاڑوں کی طرح سے بھیجو۔ الفاظ کچھ کہنے میں مجھ سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مجھے پہنچایا گیا ہے مفہوم اس کا یہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے نیچے جو اس عبارت میں، اس عربی عبارت کے جو نیچے میں نے دیکھا، تو اس میں سورہ توبہ کی 2 آخری آیات تھی۔ سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب، ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ توبہ کی ان 2 آخری آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑوں کی طرح سے بھیجا جائے، یعنی کثرت سے بھیجا جائے، خوب کثرت سے بھیجا جائے، پڑھا جائے ان آیات کو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، کتنا اچھا سبق ان کو دیا گیا، لیکن اس کی بنیاد کہاں سے چلی؟ کہتے ہیں کہ آپ کو سنا تھا، اور کہ آپ کہتے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، صبح شام، لیل و نہار، ہر صورت، تو میں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ کے فضل سے مجھے اس کی برکت اس طرح سے حاصل ہوئی کہ مجھے یہ خواب نظر آیا، گویا کہ اس میں مجھے ان آیات مبارکہ کی تلقین کی جا رہی تھی۔ بہت خوب۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بہت زیادہ خوبصورت واقعہ یہ پیش آیا جس نے عقل کو حیرت میں کر دیا، جس نے عقل کو حیران کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ میں فتح پوری مسجد، جو دہلی میں جامع مسجد کے بعد میں دوسری بہت زیادہ مشہور اور تاریخی مسجد ہے، خیر میں نے تو دیکھی نہیں ہے کبھی، اس کے آس پاس تو میرا جانا ہوا ہے، لیکن مسجد مجھے کبھی دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں، اللہ جانے۔ خیر بہرحال، تو کہتے ہیں کہ میں جمعۃ الوداع کے لیے گیا وہاں، اور بہت بھیڑ تھی کہ میں لیٹ بھی ہو گیا تھا، بہت بھیڑ تھی، مگر میں درود شریف، چونکہ درود شریف پڑھنے والے ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں کہ اب جب میرے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، اوپر سے کہ دھوپ بہت شدید تھی۔ میں نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پر دکھایا تھا، وہ بعض لوگ دکھاتے ہیں، انہوں نے دکھایا تھا کہ
نماز جمعہ کھلے میدان میں ہوئی ہے اور سخت دھوپ کا سامنا عامت المسلمین کو کرنا پڑا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجمع میں تھا، جب میں پہنچا ہوں تو کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے دل میں سوچا اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی کوئی جگہ مل جائے، میں بھی کہیں بیٹھ کر نماز ادا کر لوں۔ کہتے ہیں کہ 3 لڑکے آئے، انہوں نے ایک جگہ دیکھ کر، مطلب ان کی نگاہ پڑ گئی اس جگہ پر، ان کی نگاہ نہیں پڑی ہوگی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ایک جگہ مصلی بچھایا، اپنے مصلی بچھائے۔ لیکن میں نے بھی ان سے کہا بھائی میں بھی آ جاؤں، کہ بھئی آپ آ جائیے، ظاہر بات ہے کہ 3 مصلوں پر 4 آدمی آرام سے آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو 3 وہ رہے، چوتھے یہ رہے، کہنے کہ مجھے جگہ تو مل گئی لیکن سخت دھوپ تھی، اب ظاہر بات ہے کہ روزہ بھی ہے، اور کہنے کیسے ہو، تو کہنے میں وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھتا رہا اور اللہ سے موسم کی خوشگواری اور اس دھوپ کی برداشت ہونے کے لیے دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جو ایک عجب گرمی اور دھوپ کی جو تمازت تھی، میرے درود شریف پڑھتے پڑھتے ہی وہ تمازت اللہ کے فضل سے دور ہو گئی، اور مجھے وہ سختی، دھوپ کی وہ سختی مجھ سے ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اور مزید یہ ہوا کہ جب میری دور ہوئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہ اتنے سارے ہزاروں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ چونکہ رمضان تو ہے ہی ہے، اور جمعۃ الوداع جیسے یا اس ٹائپ کے خاص موقعوں پر تو بعض اوقات غیر مسلم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض غیر مسلم بھی جو مانوس ہوتے ہیں مسلم سوسائٹی سے، وہ لوگ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات مل جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر تو وہ آدمی بھی، وہ مسلمان بھی روزہ رکھ لے جو نہ بھی رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ سارا مجمع، امید ہے کہ اس کی اکثریت روزے سے بھی تھی اور دھوپ جھیل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب میری گرمی دور ہوئی یا میری وہ تپش میرے لیے برداشت کے قابل ہو گئی، تو پھر میں نے ان سب مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ اللہ کے فضل سے سب کے لیے راحت ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر خوشگوار ہوائیں چلنے لگیں، اور جو وہ گرمی کا احساس جو ہو رہا تھا وہ تو میرا تو پہلے ہی سے دور ہو گیا تھا، امید ہے کہ اوروں کو بھی اس جو خوبصورت جو ہوائیں چلیں، خوشگوار جو ہوائیں چلیں، ان سے اوروں کو بھی فائدہ ملا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم رہا جی، اور یہ درود شریف کی کھلی ہوئی برکت۔ اب سے پہلے بھی انہوں نے بعض بڑے خوبصورت واقعات اور اپنے بڑے خوبصورت مشاہدات ذکر کیے ہیں، لیکن بہرحال ابھی ان کی کال بھی آئی تھی میرے پاس میں، تو بعض اور بھی باتیں انہوں نے بتائی تھیں۔ ایک بات میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم تو درود شریف کی دعوت دے رہے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ اگر ہماری بات پر اعتماد کر کے، ہماری بات پر اگر بھروسہ کر کے، اگر درود شریف پڑھنے پر کوئی بندہ آ جائے تو میرا اس روز کا جملہ آپ کو یاد ہوگا، انشاءاللہ وہ خود اس بات کو محسوس کرے گا کہ جتنی افادیات اس نے سنی تھی، جتنے فائدے اس نے سنے تھے میری زبان سے یا دوسروں کی زبانوں سے، جب اس کو فائدے درود شریف کے کھلنے شروع ہوں گے تو یہ کہے گا کہ میں نے جتنے بھی فائدے ان درود شریف کے مبلغین سے سنے ہیں وہ نہایت تھوڑے سنے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ کہے گا کہ جتنے فائدے ہمیں مل رہے ہیں اتنے نہیں سنے تھے ہم نے بہت سنے تھے، مگر جتنے ہمیں مل رہے ہیں وہ جتنے بھی ہم نے سنے تھے اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ درود شریف میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ پیدا ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والوں کو ایک خوبصورت یہ مشاہدہ پیش آتا ہے
کہ درود شریف پڑھنے والا شخص جس بھی نیت اور جس بھی مقصد سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے وہی حاجت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے سمجھو، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ہواؤں میں اڑوں، یہ جملہ بہت پہلے سے میں دہرا رہا ہوں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ہواؤں میں اڑوں اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ صاحب میں ہواؤں میں اڑنے لگوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی نہر میں، نالے میں، تالاب میں، سمندر میں کھڑے ہو کر وظیفے کرنے کی ضرورت ہے، نہ اگتے چاند، نہ ڈھلتے چاند، نہ درمیانی چاند کے لفڑے کا مسئلہ ہے، نہ فلاں ساعت میں اور فلاں موقع پر اور فلاں اس طرح کی رات ہو اور اس طرح کا آپ کا کھان پان ہو اور اس طرح کا موقع ہو اور یہ عمل کرو اور وہ عمل کرو اور 4 گھنٹے ایک ٹانگ پر کھڑے رہو اور صاحب کھلے آسمان کے نیچے پڑھو۔ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عاملوں کے مسئلے ان کو چھوڑ دیجیے، یہ انہیں کو چھوڑ دیجیے، ان کاموں کو کر کے چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ ایسے جانے کتنے کام کیے ہیں ہم نے۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ، چونکہ انبیاء سے بڑا پرانا تعلق ہے، ایک مرتبہ ہمارا ایک مدرسہ چلتا تھا ادھر گاؤں میں، بہت بیکورڈ میں ہمارے کچھ مکاتب چلتے ہیں، تو ان مکاتب میں سے ایک مکتب میں گیا ہوا تھا۔ آیت الکرسی کی ایک زکوٰۃ ادا کرنی تھی۔ ایک عامل صاحب بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہم لوگ رات کو 4 لوگ ایسے راستے کے ذریعے جہاں دن میں بھی چلنا مشکل، جہاں دن میں بھی جانا مشکل، اتنی رات میں ہم 4 لوگ وہاں کے لیے روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کرنا تھا ایک عمل۔ ان لوگوں کو پیچھے چھوڑا، ایک حد ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو پیچھے چھوڑا اور وہاں دریا کے کنارے پر اپنا عمل کر کے واپس آئے۔ وہ ایک عمل تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ عملیات کی دنیا کی بات ہے، تو عملیات والے تو ایسے کرواتے ہیں۔ ان ساری گھاٹیوں سے ہم بھی گزر کر آئے ہیں، لیکن نہیں، میں نے کہا ہے آپ کو ہواؤں میں اڑنا ہے، نہ کسی دریا کے کنارے جانا ہے، نہ کسی دریا میں کھڑے ہونا ہے، نہ راتوں کو یوں بھٹکتے پھرنا ہے، نہ سمندر میں ڈوب کر پڑھنا ہے، نہ فلاں اور فلاں اور فلاں پابندیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص اسی نیت سے پڑھ لے گا درود شریف تو وہ ہواؤں میں بھی اڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، درود شریف پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال بتا دی ہے آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہواؤں میں اڑنے کے لیے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ، یہ آپ کی دیوانگی ہوگی اگر آپ نے یہ حرکت کی تو۔ یہ الگ بات ہے کہ درود شریف میں یہ مل کر رہے گا انشاءاللہ اگر کوئی اس مقصد سے بھی پڑھے گا، لیکن جو پڑھے گا میں اس کو دیوانہ کہوں گا کہ کہاں تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا عظیم الشان تحفہ، اور کہاں آپ ہواؤں میں اڑنے کے چکر میں لگ گئے۔ کیوں نہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں، کیوں نہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے سچے طالب بن کر پڑھیں۔ ہواؤں میں اڑیں اور فلانے اڑیں اور فلانے یہ کریں اور فلانا وہ، یہ سب تو خواہ کی باتیں ہیں۔ ہاں کوئی سچی کوئی حاجت ہے ایسی کہ جی اس وقت میں مفلس ہو گیا ہوں، مجھے پیسوں کی حاجت ہے، پیسے مل جائیں، میں بیمار ہوں صاحب مجھے صحت مل جائے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں صاحب میری شادی ہو، ایسی کوئی حقیقی کوئی حاجت ہے تو چلیے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آپ ہواؤں میں اڑنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے، مل تو جائے گا درود شریف میں انشاءاللہ، لیکن یہ دیوانگی ضرور ہوگی۔ تو بہرحال میرے دوستو، درود شریف کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک اور بہت خوبصورت بات کہوں، پھر بات کو ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور بہت خوبصورت بات، درود شریف پڑھنے والے کے پاس
شیطان نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کیا کہہ دیا یہ جملہ، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کہیں گے کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کتاب چھانتے رہیے، میں آپ کو اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم میں آ جاتا ہے، اور جس کی طرف نظر کرم رسول ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس شیطان کی ہمت ہے جو آ جائے۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا تو باطل تو اپنے آپ ہی بھاگ جائے گا، اور حق بھی آیا اس شان کے ساتھ، اس شان کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جو درود شریف کی برکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ آپ کو اشکال ہو تو یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا درود شریف سے سابقہ نہیں پڑا۔ اگر آپ کا درود شریف سے سابقہ پڑ گیا ہوتا یا پڑ گیا ہے تو پھر آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ہاں جی الحمدللہ ایسا ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ کے فضل سے مل گیا ہے درود شریف کی برکت سے، تو پھر شیطان کیا کرے گا جی آپ کے پاس آ کر؟ اس کی ہمت ہوگی آ جائے وہ آپ کے پاس؟ نہیں آئے گا۔ اب شیطان نہیں آیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں اور بہت سارے فائدے ہوتے ہوں گے، صاحب نماز ایسی ہے اور اعمال ایسے ہو جائیں گے، فلاں فلاں فلاں، وہیں ایک بہت عظیم الشان فائدہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جاتا ہے، تو جب سکرات کا وقت ہوگا نا، مرنے کا وقت ہوگا، اس وقت میں شیطان آ کر سارے زور ختم کر دیتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ آدمی ایمان پر نہیں جانا چاہیے، اس کی ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے درود شریف کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو اللہ کے فضل سے حاصل کیا ہوا ہے، آپ کو یہ نعمت حاصل ہے، اور جب معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاصل ہے تو یہاں شیطان نہیں آئے گا، اور جب نہیں آئے گا تو آپ کے ایمان کو جو اس وقت میں کمزور کرنے کی کوشش شیطان کرے گا، اس عظیم شر سے، اتنے بڑے شر سے آپ معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے؟ اس وقت میں جب ہماری انتہا درجے کی ضرورت ہے کہ ہم کلمے پر مریں، اللہ کرے ہم سب کو کلمے پر جینا، کلمے پر مرنا نصیب ہو، تو جس وقت ہماری یہ احتیاج ہے، اور اس احتیاج میں مخل بنتا ہے شیطان عام طور پر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے طفیل شیطان آپ کے قریب نہ آ سکا، تو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اس لیے عزیزو، کسی بزرگ نے کہا کہ امت میں قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، اور بے شک ہیں، استغفار کرنے والے بھی بہت ہیں، اور بے شک ہیں، دوسرے اعمال و اذکار کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور کوئی شک نہیں، بہت لوگ ہیں جو لمبے لمبے نفل پڑھتے ہیں، لمبے لمبے دنوں کے، گرمی کے سخت روزے وہ رکھتے ہیں، نفل بھی، فرض تو رکھنا ہی ہوگا، نفل بھی رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن درود شریف لمبے لمبے پڑھنے والے لوگ کم ہیں، کم ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اس بات کو۔ اگر معاشرے میں آپ دیکھیں تو تسبیح پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، استغفار کرنے والے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے والے، کوئی اور وظیفہ کرنے والے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے، اور ان سینکڑوں میں سے کوئی اکا دکا ملے گا، وہ بھی ملا تو
جو یوں کہے گا کہ میرا تو 24 گھنٹے کا عمل ہی درود شریف ہے، اور جبکہ درود شریف اتنا عظیم تحفہ ہے اس امت کے لیے. میں نے ابھی بتایا نا، سمندروں میں جا کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے وظیفے کرنے کے لیے. آپ کریں، درود شریف پر آ جائیں، اللہ کرے گا دنیا بھی سعید ہو جائے گی، آخرت بھی سعید ہو جائے گی انشاءاللہ. تو نیت رہی انشاءاللہ کہ آج سے ہم درود شریف کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے. درود شریف کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے. آپ جتنا جو اعمال ذکر کے طور پر کر رہے ہیں ان کو تو کرتے رہیں، لیکن جو اعمال آپ عملیات کے طور پر کر رہے ہیں، میرا مشورہ ہے آپ ان کو چھوڑ دیں. جو ذکر اللہ کر رہے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، بھی ظاہر بات ہے، ورنہ ذکر اللہ اکبر قرآن کہتے ہیں، اللہ کا ذکر تو کرنا ہی ہے. لیکن جو عملیات کر رہے ہیں آپ، ان عملیات کو چھوڑ دیجیے. جتنی افادیات آپ کو، جتنے فائدے آپ کو ان عملیات میں ملیں گے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ درود شریف میں ملیں گے انشاءاللہ. اور درود شریف پڑھنا آسان ہے عملیات کے مقابلے، اس لیے آ جائیے درود شریف کی نیت کر کے. اور یہ جا رہے رمضان ہے، آج 29ویں شب ہے. اس وقت جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت 29واں روزہ شروع ہو گیا ہے. تو اب تو چاند دیکھنے کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کب چاند دکھ جائے، آج ہی دکھ جائے، کل کو دکھے. تو بہرحال اب تو رمضان چلا ہی گیا، لیکن یہ جو 1-2 روز، آج کا دن تو ہے ہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کا دن بھی مل جائے، امکان تو ہے اس کا، باقی اللہ ہی جانتا ہے. امکان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں تو 29 میں چاند دیکھا ہی نہیں، اور ہمارے لوگ سعودی عرب کو بڑی کان لگا کر رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی نہ دکھیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، باقی تو اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ جو 1 روز یا 2 روز بچے ہیں، ان کو اتنا کثرت سے وصول کیجیے، اس میں اتنا کثرت سے درود شریف پڑھیے کہ جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان ساری کوتاہیوں سے اللہ سے منوا لیجیے کہ اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے. کریں انشاءاللہ. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے محافظ بنے، خوب پہنچایا کریں، خوب شیئر کیا کریں، تاکہ سارے لوگ آپ کے ذریعے سے درود شریف پڑھنے لگے. اللہ کرے اس کا ثواب مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.